دین اسلام میں اگر اختلاف کسی مسئلے میں واقع ہو جائے تو اس مسئلے میں حل تقلید کرنا ہے یا کوئی اور بھی دین نے طریقہ بتایا ہے؟ اور الحدیث ایک ایسی جماعت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے، جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور یہ اجماع کے مخالف ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہوتے ہیں، ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ جو انسان قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو اتنا لوگوں کے سامنے ملائن کر دیا جائے کہ یہ شخص قرآن اور حدیث کی دعوت دے کیوں رہا ہے، یہ کسی ایک شخصیت کی دعوت کیوں نہیں دے رہا۔ اہل الحدیث کا ایک سیدھا سادہ منش تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہی چیز تو وہ مشرکین تھے جو اس کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مشکل ہے، تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، وہی عام لوگ تھے جو پڑھ کر اسلام لائے تھے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی جاہل آدمی ہو، وہی بات کرے کہ جی یہ وکٹورین ہے اور انگریزوں کے دور سے نکلے ہیں، تو یہ تو چلے ہم ایک اہمی کو سوچ کے نظر انداز کر دیں، لیکن ایک عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، اور وہ یہ بات کر دے کہ جی یہ بھی آج کے دور کی پیداوار ہیں، تو یہ ہمیں پھر اسی طرف لے کے جاتی ہے بات کہ یا تو تعصب میں اس قدر جرات کر دی جاتی ہے یا پھر علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا، اپنی ایک رائے کے مقابل میں جب حدیث ملتی، متعدد واقعات ہیں، تو وہ فوراً سے اپنی رائے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی رائے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ایک رائے ڈیولپ ہو گئی کسی خاص دلائل کی روشنی میں، جب آپ تک اس سے بہتر اور مضبوط بات آتی ہے آپ اپنی رائے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے نہیں چونکہ میں تو فلاں رائے کا قائل ہو چکا تھا کسی کی تقلید کے نتیجے میں، تو اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ ان ائمہ کو ہم لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نصوص ساتھ میں ذکر کی ہیں اور ہم نصوص کو ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ڈیولپ، ہم نے لوگوں کو فقہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ ہم سے سوال ہوتے ہیں آپ کی فقہ کہاں ہے؟ اگر اسی طرح ہم کراس کوشچن میں ایک سوال کر دیں نا، الزامی جو سوال ہوتا ہے، آپ کیا محدثین کہاں ہیں؟ زیادہ تر جو ہیلے کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اپنے اوپر سختی کر لی جاتی ہے اور پھر سختی کرنے کے بعد پھر لوگوں کو ہیلے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف مجبور ہو گئے، لوگوں نے آپ کے پاس ہی آنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پریشانی ہے، آپ اس پریشانی میں کہاں جائیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حضرت صاحب ہمیں کچھ نہ کوئی طریقہ بھی نکال کے دے دیں گے۔ حلالہ امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخفی نہ رہے، تو جب بھی میں کچھ کہوں یا کوئی اصل بیان کروں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بات اس کے خلاف مل جائے تو وہ بات ہوگی درست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور وہی میرا قول ہے۔ ہمیں ایک بلیم کیا جاتا ہے کہ تم لوگ چار مذاہب سے الگ ہو گئے، تو چار بھی تو اختلاف کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول نے چار کا نمبر ہمیں دیا ہے۔ ریت کے ذرات کے برابر لعنت اس شخص پہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے۔ یعنی کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں تقلید کے تعصب میں آ کر۔ یعنی آپ نے ائمہ ثلاثہ کو کہاں چھوڑا؟ امام حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی رجال ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا تابعین کی تعظیم نہیں کرتے یا ان کا احترام نہیں کرتے؟ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اسلام فوڈ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے علم ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ میرے دائیں طرف شیخ عثمان صفدر جو CEO ہیں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے، وہ موجود ہیں، اور میرے بائیں طرف شیخ عبداللہ شمیم ریسرچ اسکالر مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، وہ موجود ہیں۔ دین اسلام جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، قدر استطاعت اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکام و مسائل کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ مطلب ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں جو حلال و حرام کے معاملات ہیں اس میں بعض مرتبہ اختلاف دیکھنے میں آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کے اندر ایک ہی رائے ہو، سب اس کو اپنا رہے ہوں۔ تو جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر صحیح ترین بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم تقلید کریں، اور پھر تقلید کسے کہتے ہیں؟ یا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اجتہاد کی دعوت دیں؟ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ یا ان کے درمیان کی بھی کوئی راہ ہے؟ اس حوالے سے عام حضرات کے کافی سارے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم دین اسلام میں جب اختلاف ہو جائے تو پھر کس طرح سے صحیح ترین بات کو اپنائیں اور صحیح ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب دنیا میں جو اہم معاملات ہیں اس وقت، جیسے فلسطین کا ایشو ہے اور بڑے بڑے معاملات جاری ہیں، آپ ان پر بات کریں۔ اس نوعیت کے مسائل جو کہ بہت پرانے ہیں، اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ یقیناً ہر مسئلے کو اس کی جو اہمیت ہے، ضرورت ہے، اس کے حساب سے ہی ویٹیج دینی چاہیے، لیکن یہ مسائل بھی ہم سب کے عمل سے، ہماری عبادات سے، ہمارا جو دین کا تصور ہے اس سے متعلقہ ہے۔ تو یہ مسائل ہم اس مقصد سے نہیں کر رہے کہ کسی کو نیچا دکھا دینا، کسی کو اونچا کر دینا، نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ صحیح انداز سے آ جائے، اور کچھ جو غلط فہمیاں آج کے زمانے میں اٹھائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں،
بعض اسکالرز حضرات بھی بعض مرتبہ کچھ اشکالات پیش کر دیتے ہیں صحیح رائے کے برخلاف جو ہم سمجھتے ہیں صحیح رائے ہے، تو تاکہ ان کی وضاحت ہو جائے اور ہمیں درست موقف سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو ہمارا مقصد کوئی جھگڑے کا اظہار کرنا یا کوئی لمبی چوڑی بحثیں شروع کر دینا یہ نہیں ہے، بس ایک ٹاپک ہے، اس میں درست موقف کیا ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس موضوع کو آج زیر بحث لے کے آ رہے ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں شیخ عبداللہ آپ سے، اور ہم اس سے شروع کر دیتے ہیں کہ دین اسلام میں اگر اختلاف کسی مسئلے میں واقع ہو جائے تو آیا اس مسئلے میں حل تقلید کرنا ہے یا کوئی اور بھی دین نے طریقہ بتایا ہے اختلافی مسائل کو سمجھنے اور اس پر آگے بڑھنے کا؟ جی جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، دیکھیں اسلام کا جب آغاز ہوا تو جو انداز رہا مسلمانوں کا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، مسئلے کو وحی کی روشنی میں سمجھنا، اور اسی طریقے سے امت تعلیمات لیتی گئی اور چلتی گئی. اور پھر قرآن مجید نے بھی ہمیں سورہ نساء میں اس چیز کی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو. اور جو اولو الامر ہیں اس میں دونوں طبقات آتے ہیں، علماء بھی اور حکمران بھی. لیکن اگر تمہارا آپس میں کہیں اختلاف ہو جائے، آپس میں ہو جائے حکمران کا رعایا کے ساتھ یا علماء کے ساتھ یا علماء کا آپس میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اس میں پھر کسی تیسرے شخص کا کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ اختلاف جب امت کے درمیان ہو رہا ہے تو حل اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ کے فرامین بھی وحی ہیں اور اسی کے ذریعے لوگوں کو جوڑا گیا ہے اللہ کے ساتھ. صحیح. بعد میں چل کر ایک یہ جو ہمارے ساتھ جو بنیادی مسئلہ جو اختلاف یا زیر بحث آتا ہے کہ جی تقلید اجماعی مسئلہ ہے اور امت کا اجماع ہے تقلید کی جائے چاروں ائمہ میں سے کسی کی، اور اس کے بغیر کسی مسلمان کا رہنا جائز نہیں ہے. تو اور اس کے لیے پھر قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیتے ہیں عام آدمی کو. میں تھوڑا سا اس کو وضاحت آپ لوگوں کے لیے دوں گا کہ پہلے یہ سمجھ لیں تقلید کا جو معنی اور مفہوم ذکر جو کیا جاتا ہے، جو تعریف کی جاتی ہے، وہ عام آدمی، ناواقف آدمی، بالکل جاہل کورا، وہ کسی عالم سے مجتہد سے سوال کرے بغیر دلیل کے، اس کی بات کو اس نے لینا ہے. اور یہ بالاتفاق سب نے ذکر کیا، بس اتنا ہے کہ پرانے اصولیوں نے تھوڑا سا ایک اختلاف رکھا ہے کہ قبول قول الغیر بلا حجت یا بلا معرفت حجت یا بلا معرفت رجحانی دلیل ہی، یہ ایک تھوڑی سی دقیق بحث ہے جس میں ہم نہیں جانا چاہتے. المہم یہ ہے کہ عام آدمی کو بغیر دلیل کے اس کی بات کو ماننا ہے. قبول قول غیر بلا دلیل، بلا دلیل یا بلا معرفت. صحیح. المہم یہ ہے کہ امتی کے ساتھ بندے کو جڑنا ہے. صحیح. وہ مجتہد کی بات کو لینا ہے، اور یہی امت میں اب ایک اجماع آ گیا ہے، اور اہل حدیث اس کی چونکہ مخالفت کرتے ہیں تو یہ اجماع کے مخالف ہیں اور امت کے بالکل کوئی اپوزٹ چل رہے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. شیخ اس میں ایک بڑی آپ کی بات میں ہی یعنی کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا شیخ بڑا زبردست اکیلا مکالمہ ہے. وہ ایک ایسے تقلید کرنے والے سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کیوں کر رہے ہیں، تو وہ جواب ہی دیتا ہے کہ کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو میں سمجھ نہیں سکتا، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتے، تو میں اس لیے تقلید کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر تقلید کسی کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کسی امام کی کر رہا ہوں تقلید. تو کہا کہ ان کی تقلید ہی خالی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ انہیں سب سے زیادہ علم ہے، سب سے عالم ہے. تو یہ تو دلیل کا متقاضی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ سب سے عالم ہے، اور اگر آپ کو یہ بات جانتے ہیں کہ وہ عالم ہیں تو پھر تو آپ تقلید کر ہی نہیں رہے، یہ تو آپ نے دلیل سے ثابت کرنا ہے نا عالم ہے. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ جواب اس کا ہی دے گا، یعنی یہ بات تو نہیں چلی کہ میں دلیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں، قطعی دلیل کے ساتھ کہ وہ عالم ہے. تو میں یہ جواب دوں گا کہ جناب کیونکہ ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے آئے ہیں. تو اس کا مطلب امام ابن عبد البر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر پہلوں والے کی طرف جانا پڑے گا. صحیح. اچھا، پھر پہلوں والوں میں سے آپ ایک کو چنیں گے یا سب کو چنیں گے؟ اگر وہ کہے گا نہیں پہلوں والوں میں سے میں ایک کو چنوں گا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ باقیوں کو کس اساس سے آپ نے چھوڑ دیا. یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان جب ایک بعد والے امام کی تقلید کی طرف آتا ہے تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ جائیں نا کہ یہ کیوں اس کو ہی چنا گیا ہے، تو وہ جواب کبھی بھی نہیں دے سکتا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے کہ اصل فیصل جو ہے مسئلے میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا کسی بھی شخص کے اوپر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو سب کو مجبور کر دیں کہ جناب مانو کہ میں فلاں امتی جو کہ صحابہ تک بھی نہ ہو. یعنی وہ تو ابن عبد البر تو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ صحابہ کے درجے میں بھی آپ جا کے کسی ایک کی بات کو ہی قول اخیر قرار دے دیں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے باقیوں نے ان کے خلاف بات کی ہو اور آپ کو نہ پتہ ہو. تو پھر تقلید کا مطلب کیا ہوا؟ حق تک تو پھر ابھی آپ نہیں پہنچے، عالم تک جو ہے پہنچنے کی دعویٰ ہی ہے، خالی وہ ہے تو نہیں. چلیں خیر. لطیفہ اس پہ
جی 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 لطیفہ ایک بتا دوں کہ تقلید کی تعریف یہ کی گئی کہ بغیر دلیل کے عام آدمی کا مجتہد سے سوال کرنا اور بغیر دلیل مطالبے کے ماننا. صحیح. یہ بات اس کو سمجھانے کے لیے بغیر دلیل کے پھر قرآن سے دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ دلیل ہے اور تم نے باقی مسئلوں میں بغیر دلیل کے ماننا ہے. یعنی یہ دلیل آپ اس کو سمجھا رہے ہیں پہلے کہ یہ دلیل اللہ نے کہا ہے. ہاں صحیح ہے. اور پھر باقی مسئلوں میں پوچھنا نہیں دلیل کا. مطلب عجیب ایک وہ ہے کہ یعنی ایک مسلمان بغیر قرآن و حدیث کے چل ہی نہیں سکتا. یہ اصل نقطہ اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں قرآن دیا ہے, حدیث دی اور اس کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے, اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. اب اس میں تھوڑے سے میرے ساتھ ٹیکنیکلی آئیے گا. جو دلیل ہمیں دی جاتی ہے تقلید کرنے کی, وہ قرآن مجید کی ایک آیت 2 مقامات پہ مختلف الفاظوں کے ساتھ ہے. الفاظ آخر میں ایک ہی جو مستدل آیت ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 7 ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی لوگ بھیجے ہیں وہ مرد تھے, ہم نے ان کی طرف وحی کی, اگر کسی کو اعتراض ہے کوئی مسئلہ ہے تو فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہی آیت سورہ نحل میں 14ویں پارے میں ہے, آیت نمبر 43 اور 44 ہے. اس میں بھی الفاظ بس یہی ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے, ان کی طرف ہم نے وحی کی, کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات, کوئی اعتراض ہے تو فاسألوا اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اب پہلے ہم آیت کو سمجھتے ہیں, اور بالبینات والزبر, یہ جو سوال ہوگا, یہ جو جواب ہوگا, یہ جو وضاحت ہوگی, یہ بینات اور زبر دلائل کے ساتھ اور اللہ کی وحی کے ساتھ ہوگی. اس آیت میں بات کس چیز کی گئی ہے؟ ایمان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقدی مسئلہ ہے. اس میں اہل الذکر سے کس سے پوچھنا ہے؟ مراد مشرکین ہے کہ بھئی تمہیں نہیں پتہ تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب, ان سے پوچھو کہ پہلے رسول آئے ہیں, ایسا کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول آ گئے, پہلے آتے رہے. یہ ایمانی مسئلہ ہے, اہل کتاب سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اب آئیے جو ہمیں تقلید کی دعوت دینے والے لوگ ہیں, وہ اس آیت میں جب ہمیں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کہا تقلید کریں, اللہ نے سوال کا کہا ہے, تقلید میں اور سوال میں فرق ہے. تقلید, آپ نے تقلید کی تعریف یہ کی عام آدمی بغیر دلیل کے مانے گا, بغیر دلیل کے پوچھے. اللہ نے تو نہیں کہا, اللہ نے تو کہا بالبینات والزبر, دلائل کے ساتھ پوچھنا ہے, اور اگر علم نہیں ہے تو پوچھنا ہے. اور مسئلہ کون سا ہے؟ عقیدے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا. اب جب ہم آتے ہیں ان کے پاس, جی جو تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی, امام شافعی کی, جو خاص طور پر اشاعرہ ماتریدیہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایمانیات میں تقلید حرام ہے. ایمانیات میں تقلید حرام ہے. جس مسئلے میں جو صورت مذکور آیت میں صورت منصوصہ جو تھی, جس صورت پر نص ہے, وہ ہے عقدی مسئلہ, اس میں تقلید حرام ہے. اور اس میں جو بات کی جا رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم تقلید کے لیے لیں. اور عقائد میں تقلید نہیں ہوگی, قطعیات میں تقلید نہیں ہوگی, نماز روزہ یہ سب کو پتہ ہے. بھائی کیسے پتہ ہے آپ کو؟ تو اگر عام آدمی ہو تو قرآن و حدیث پڑھ نہیں سکتا, تو وہ تو پوچھے گا ہی کسی عالم سے, کسی امام سے. تو اس کو کیسے پتہ نماز فرض ہے؟ اس نے تو آج کل آپ دیکھیں کوئی عام بالکل جو بالکل کورے لوگ ہیں, ان کو کیسے پتہ نماز فرض ہے, حج فرض ہے, کیسے پتہ چلتا ہے ان کو؟ انہوں نے سنا ہوتا, کسی نے بھی قرآن سے خود جا کر نہیں پڑھا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی معرفت, ایمانیات کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, یہ کہتے ہیں براہین اور دلائل کے ساتھ. یعنی یہ مسئلہ ایک بڑا معروف ہے کہ تقلیدی ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے نہیں, ایک نزاع کا باعث ہے. لیکن جو صورت منصوصہ تھی اس کو انہوں نے باہر کیا, اور ایک ایسی چیز کو پہلے نمبر پر داخل کیا کہ جو اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں رکھتی تھی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ جوڑا ہے, انہوں نے کہا دلیل سے نہیں لینا. بات کو تھوڑا سمجھیے گا. نمبر 3 جو مسئلہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر, اللہ نے کہا اہل الذکر عام ہے. اور مزے کی بات یہ, احناف کے ہاں عموم کے, قرآن کی عموم کی تخصیص تو خبر واحد سے بھی نہیں کی جا سکتی, وہ تو کہتے ہیں نسخ ہوتا ہے. اور یہ قرآن کے عموم کی تخصیص اپنے زعم سے چاروں ائمہ کو لا کر کے, اہل الذکر سے مراد بس یہ 4 مذاہب ہیں, ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ مینج ہو گئے, یہ سب اسٹیبل ہو گئے. یہ کیسے بھائی؟ مطلب اگر یہ آیت تقلید پر ہی دلالت کر رہی ہے تو کوئی بھی جائے کسی بھی عالم سے, مسجد کے مفتی سے, اچھے عالم سے پوچھے کہ جی اس میں کیا کرنا ہے, اللہ نے تو یہ بتایا تھا. اور اگر اس مسئلے کو ہم لیتے بھی ہیں, اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو مسئلہ صورت نزاع ہے نا ہمارے اور ان میں, وہ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا, وہ ہے دلیل. یعنی حتیٰ کہ جو تاریخ میں ائمہ تقلید کے مخالفت میں ایک نام ان کا اوپر رہا, جن میں ابن حزم کا نام ہے اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا نام ہے. یہ جو شخصیات تھیں
یہ تقلید کا بڑے جاندار انداز میں رد کیا، کیونکہ ان کے زمانے میں تو ایسی تعصبانہ تقلید تھی کہ ایک دوسرے سے یہ شافعی اور حنفی ایک دوسرے سے نکاح بلکہ قتل و غارت گری جو خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ اس مسلکوں کی بنیاد پر تو انہوں نے ایک ادھم مچا کے رکھا ہوا تھا. صحیح. اور دور قریب تک بھی جو ہے حرم میں 4 الگ ایک ہی وقت میں جو ہے نا 4 مصلی الگ الگ نمازیں. یعنی اب جو یہ ائمہ ہے نا، یہ حتیٰ کہ ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ اگر خالی یعنی اتنا عام آدمی کورا ہے، آپ کم سے کم دلیل تو دیں اس کو، یہ بتائیں کہ جی یہ مسئلہ ہم نے استدلال کیا ہے، یہ یوں کرنا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے. اس بندے کو آپ دلیل کے ساتھ جوڑیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دلیل سمجھ ہی نہیں سکتا یا دلیل پہ چل نہیں سکتا، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اس کو کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں یہ ہے، آپ کم سے کم جوڑیں تو صحیح اس کے ساتھ. ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ فرد کی بات کو لیں بس، امام نے کیا کہا اس سے. اور اسی لیے آپ دیکھیں آج کے دور میں، آج کل تو نیٹ ہے، آپ کسی بھی فتوے کو سرچ کریں، فقہ حنفی کے جو مشہور ان کے دارالافتاء ہیں، تو فتویٰ دینے کے بعد فتاوی شامیہ میں یہ ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ ہے، فتاوی اس میں یہ ہے، فتاوی اس میں یہ ہے. یعنی پہلے مسئلے کا جواب ہوگا یہ صورت یوں ہے، حرام ہے، حلال ہے، یہ صحیح ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، اور ہمارے فتاوی یا ہماری کتابوں میں فقہ کی یہ عبارت ہے. یعنی وہ بندہ فقہ کی عبارتیں سمجھ لے، لیکن وہ بندہ قرآن و حدیث آپ دلیل دے کے آپ اس کو نہیں بتا سکتے. یہ بنیادی اصل نقطہ اختلاف تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں تقلید کی آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی منصوصہ اور عقدی مسائل اور قطعی مسائل، ان میں تقلید نہیں ہے. اب ایک میں مثال اکثر مشہور مثال ہے کہ امام حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے. اب کیا کسی آپ یعنی کم علم آدمی کو بھی بتائیں گے کہ جی قرآن مجید کی آیت یہ ہے، ترجمہ تو سمجھ سکتا ہے نا آدمی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اتنی یعنی تاکید کے ساتھ کہ پورے 2 سال مدت رضاعت ہے، جس میں رضاعت کے احکامات ثابت ہوں گے. امام صاحب نے کہا جی 2.5 سال ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جی اللہ کے فرمان کے آگے تو کسی کی نہیں چلنی. اب اس کے لیے ادھر ادھر کی وحملہ وفصالہ 30 شہرا ادھر ادھر کے جی امام صاحب کے. اچھا آخر میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی تبھی انہوں نے بات کی ہے. ہم کہتے ہیں ہوگی یقیناً، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی ہوا پر ایسا امام تو اپنی خواہشات پر تو نہیں عمل کر سکتا. لیکن امام نے جب دلیل دی نہیں، ان کے ذہن میں تھی، تو میں امام کی اتباع کا پابند نہیں ہوں، میں اللہ کے احکامات کو ماننے کا پابند ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں، یہ اتھارٹی صرف ان کے پاس ہے کہ جو وہ کہیں گے اس کو بلا دلیل مانا جائے گا، کیونکہ وہ خود دلیل ہے. اس کے علاوہ امت میں کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. پھر ان ائمہ نے خود رجوع کیا ہے کئی مسائل کے اندر زندگی میں، اور ابھرا پڑا ہے. آخری اہم بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان ائمہ نے جو مسائل بیان کیے تو یہ مذہب بعد میں ڈیولپ ہوئے سارے کے سارے. ان میں ترجیحات کے سلسلے آئے، ہر ایک مذہب میں محققین آئے. پھر مذہب جو ڈیولپ ہوا، جو احناف کے ایک مشہور اصطلاح مفتہ بھی قول، اس میں کئی ایک مسائل ایسے ہیں جو امام حنیفہ کی رائے کے مخالفت میں اس کا مفتہ بھی، یعنی امام حنیفہ کی طرف مذہب منسوب ہے، ان کی رائے اس مسئلے میں کچھ اور ہے، مذہب کسی اور رائے کے اوپر قاضی ابو یوسف کی یا امام محمد کی یا ظفر کی ان کی آراء کے اوپر، یعنی امام اعظم کی بات کو آپ نے خود چھوڑ دیا. تو یہ کیا چل کیا رہا ہے، آپ تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کے بعد کے محققین نے کیا کہ امام اعظم کو چھوڑ دیا. آخری بات جو آج کے دور کی ہے وہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ الحمدللہ آپ نے کہا کہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، عام آدمی کو قرآن و حدیث کیسے بیان کیا جائے، وہ کیسے استدلال، لیکن سوشل میڈیا نے آج آپ کا یہ سارا بھرم ختم کر کے رکھ دیا. کیونکہ آج سب کے سب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جتنے متعصب، غیر متعصب، مقلد، غیر مقلد لوگوں کو دلائل ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن میں یہ ہے، حلالہ کے لیے ہے، نکاح طلاق ثلاثہ کی یہ دلیل ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو عام آدمی کو آپ دلیل دے کیوں رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ جب دلیل دینے کے لیے آ گئے تو بس یہ پہلا جھگڑا تو ہمارا ختم ہو گیا کہ آپ نے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ جوڑ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ترجیح کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی دلیل راجح ہے نہیں، اس بندے کو تھوڑا سا علم کے میدان میں اترنے دیجیے، پھر ایک مسلک کے ساتھ جوڑنا اور اس طریقے کے ساتھ کہ جس میں خود امام صاحب کے اقوال کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر. تو بات میری تھوڑی سی لمبی ہو گئی سمجھنے والوں کے لیے. میں بس خلاصہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کا کہا ہے، تقلید کا نہیں کہا. ان چاروں مذاہب سے تقلید کا نہیں کہا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے مسئلے کو ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس پر تقلید کو مقلدین ہی حرام کہتے ہیں کہ عقائد میں ایمانیات کے مسئلے میں تقلید کرنا حرام ہے.
پھر ان ائمہ نے خود رجوع کیا ہے. پھر کسی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. اور سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے کہ دلیل کے ساتھ, قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنا. کیونکہ تقلید کی تعریف ہی یہی ہے کہ بغیر مطالبہ دلیل کے اس کو ماننا کہ جو امام کہہ دے, جو عالم کہہ دے, بس وہ مجتہد جو کہہ دے وہ حرف آخر ہے. تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. دلیل کے ساتھ آپ جوڑ دیں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ. ہمارا اختلاف اور نزاع یہی ہے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں شیخ صاحب. پھر ہم یہ تو ہم سمجھ گئے کہ جو تقلید ہے اس کی کیا کانسیپٹ ہے, اور اہل تقلید جو دلائل دیتے ہیں اس کا شیخ صاحب نے ماشاء اللہ ذکر بھی کیا کس طرح سے ان آیات سے استدلال درست نہیں ہے, اور یہ کہ جو ان کی طریقہ کار ہے اس سے مسئلے کا حل نکل نہیں رہا. وہ بیسکلی کتاب و سنت کی اتباع سے ہو نہیں رہی وہاں پہ. تو ہم شیخ اس کے مقابل میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا درست طریقہ ہونا چاہیے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کا, اور ہمارا الحدیث کا اس میں کیا منہج ہے, اور کیا ہم واقعی کوئی اصول ضابطے کے بغیر ہی کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ یعنی ہم تقلید سے تو لوگوں کو منع کر دیا, چلے پھر ہم کس طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور کیا صحیح نظریہ ہونا چاہیے دین سمجھنے کا؟ سے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول کی جو آیت ہے, تو ہمارے ایک بڑے حضرت ہیں, بڑے مشہور ہیں آج کل لوگ, تو انہوں نے ذکر کیا اور میں جسارت پہ حیران ہوں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ بھی جاؤ, یعنی آیت میں حکم یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو وہ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں اور پھر بھی فیصلہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے. ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا, کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا, اختلاف ختم ہو جائے گا, کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کو برا نہ کہو. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ حکم ناقص ہے, نعوذ باللہ, اور بات وہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے آپ فیصلے تک نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور پھر اہل الحدیث پہ شیخ جو اعتراض جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اعتراض یہی ہے کہ جی آپ اہل الحدیث ایک ایسی جماعت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے, جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے, یہ ابھی نکلے ہیں اور نئے نئے اور اس طرح کی جو ہے وہ بات ہے, اور یہ اجماع کے مخالف ہیں, اور یہ تو ایک یعنی خود ہی ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہوتے ہیں, ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. یعنی بالکل ڈی گریڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ جو انسان قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو اتنا لوگوں کے سامنے ملائن کر دیا جائے کہ یہ شخص قرآن و حدیث کی دعوت دے کیوں رہا ہے, یہ کسی ایک شخصیت کی دعوت کیوں نہیں دے رہا. اور اس ملائن کرنے میں اور اس نفرت میں اتنا آپ جسارت میں بڑھ جائیں کہ آپ جو جماعت کی ایک حقیقی تاریخ ہے اور جو واقعتاً ثابت ہے, یا تو آپ عالم نہیں ہیں, یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے, یا آپ کو پتہ ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والے اہل الحدیث جو ہیں یہ لقب بھی کب سے چلا آ رہا ہے, اور جو اصل دین تھا جو صحابہ کے زمانے میں تھا, جو تابعین کے زمانے میں تھا, وہ کیا تھا؟ یہی دین تھا. امام ابو حنیفہ کے والد کس کی تقلید کرتے تھے اور ان کا اساتذہ کس کی تقلید کرتے تھے, تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو جو اصول اس زمانے میں چلا آ رہا تھا وہی اصول آج بھی چلا آ رہا ہے. اور اگر آپ علمی پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ جی نہیں ہمیں آپ علمی پیرائے میں ثابت کریں گے, تو آپ عوامی بات کر رہے ہیں کہ جی صحابہ کے زمانے میں کیا تھا اور تابعین کے زمانے میں کیا تھا. تو علمی پیرائے میں چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کتابوں کی بات کرتے ہیں کہ جی اہل الحدیث کی فقہ کہاں تھی, یا الحدیث کب فقیہ بنے, یا یہ کب شروع ہوئے, تو بعض اہل علم نے اس کو ترتیب وار ذکر کیا ہے. مثلاً ایک ترتیب ذکر کی جاتی ہے کہ ایک ابن قتیبہ دینوری ہیں رحمہ اللہ, ان کی کتاب المعارف کے نام سے, تو ان کی تاریخ وفات 275 ہجری ذکر کی جاتی ہے, یعنی 3 صدی ہجری کا عالم ہے. وہ اپنے اس کتاب کے اندر فقہاء اہل الحدیث اور فقہاء اہل الرائے یہ دونوں ذکر کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کے اندر معارف کے اندر انہوں نے باقاعدہ فقہاء اہل الحدیث کا ایک باب قائم کیا ہے, اور یہ ان کی وفات ہے 275 ہجری کی. اور فقہاء اہل الحدیث کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں, امام احمد کو ذکر کیا, امام ثوری کو ذکر کیا, امام اوزاعی کو ذکر کیا, امام مالک کو ذکر کیا کہ یہ فقہاء الحدیث میں شمار ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی محدثین ہیں جن کو ذکر کیا گیا, امام بخاری, امام ابو داؤد رحمہ اللہ, امام زہیر ابن حرب, ابو خیثمہ, یہ وہ یعنی میں معذرت آپ سے ایک بات کاٹ رہا ہوں, صرف اتنا عرض کر دوں کہ اہل الحدیث کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈیولپ کوئی فقہ ملے,
اور لوگوں کو اہل الحدیث نے شروع سے کوئی منظم نچوڑ کے مسائل نکال کے اور وہ سیٹ کر کے تقلیدی روش پہ رکھا ہی نہیں، ان کو جوڑا ہی دلائل کے ساتھ۔ اب آپ کہتے ہیں بعض لوگ ہمیں تنزیہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں، تو امام بخاری نے تو جو بھی ترجمۃ الباب قائم کیا اس کے بعد حدیث پیش کی، وہی نقطہ نزاع یہ ہے کہ ان کا استدلال قرآن و حدیث کے ساتھ موجود ہے، اتنی سی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بالکل یہ بات کسی مطلب یہ سارے محدثین جو ہیں وہ اسی نہج پر چلتے رہے، اہل الحدیث کی فقہ ڈیولپ ہی ایسے ہوئی ہے، فردی مسائل کے اوپر، فردی سوالات کے اوپر، فردی تصورات کے اوپر اپنے اصول ڈیولپ کر کے ایسے مسائل گھڑنا کہ جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے، اس کو تو سلف صالحین نے بڑا ناپسند کیا، اور اس بنیاد پہ جو فقہ ڈیولپ کی گئی آگے چل کے لوگوں کے لیے کس قدر وہ مسائل کا باعث بنی ہے اور آج تک پریشانی کا باعث بنی آ رہی ہے۔ اور الحدیث کا ہمیشہ سے روش رہی ہے کہ جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کیا جائے۔ آگے بڑھتے سے کسی طریقے سے کتاب ہے الفرق بین الفرق، یہ عبدالقادر قاہر بن طاہر البغدادی، 429 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے فقہاء الحدیث، فقہاء الرائے الگ الگ ذکر کیے۔ اسی طریقے سے الملل والنحل، یہ شارستانی ہے، 548 ہجری ان کی وفات ہے۔ انہوں نے فقہاء الحدیث کا الگ سے پورا چیپٹر قائم کیا جس میں سینکڑوں انہوں نے علماء ذکر کی۔ ابن خلدون بڑا معروف نام، ان کا مقدمہ ابن خلدون معروف ہے، تو وہ اپنے مقدمے میں ذکر کرتے ہیں 2ری صدی ہجری میں، کہتے ہیں کہ فانقسم الفقہ علی طریقتین، یعنی 2ری صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں کہ فانقسم الفقہ علی طریقتین، طریقۃ اہل الحدیث و طریقۃ اہل الرائے، کہ 2ری صدی ہجری میں یہ تقسیم ہو چکی تھی۔ تو اہل الرائے کا آغاز کب ہوا ہے؟ اہل الرائے کا آغاز ہوا امام ابو حنیفہ سے۔ اہل الحدیث کا آغاز کب ہوا؟ اہل الحدیث کا آغاز اس سے پہلے ہوا، یعنی معنی یہ کہ تقسیم جو وہ ایک ساتھ وجود میں نہیں آئی، پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا، رائے والے بعد میں آئے، تو اس وجہ سے یہ تقسیم جو ہے وہ مارد وجود میں آئی، ورنہ پہلے طریقہ الحدیث چل رہا تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک بر صغیر کا معروف شخصیت، معروف نام ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی، ان کی کتاب حجۃ اللہ البالغ معروف ہے، اور اس کے اندر انہوں نے باب ذکر کیا باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرائے۔ اب اس میں انہوں نے فرق ذکر کیا کہ اہل الحدیث کا اصحاب الرائے کا کیا فرق ہے، جس میں بہت سے نمایاں فرق جو ہے وہ استدلال کے تعلق سے ہیں۔ وہ اگر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کو ذکر کریں۔ مطلب بنیاد تو شیخ وہ یہ آغاز جو ہوا اہل الحدیث کی جو سوچ تھی وہ تو یہی تھا کہ نصوص سے استدلال کرنا، نصوص اسلام مسئلہ کوئی آئے تو قرآن و حدیث سے، جو صحابہ کو منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ نصوص سے استدلال کرنا۔ اہل الرائے بنی اسی لیے کہ انہوں نے نصوص کے بجائے زیادہ اعتماد اپنی رائے پر کیا، قیاس، عقیسہ اور احادیث کا، خاص طور پر جب یہ اہل الرائے منظم ہوئے اور خبر واحد کے حوالے سے جو نے اصول طے کیے اور ان کے ردود کے لیے، تو اس میں ان کو چھوڑ کر وہ زیادہ تر قیاس کی طرف گئے اور زیادہ تر اپنی رائے پر، اپنے اجتہادات پر، نص سری، جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی 2 سال دودھ پلانے کی نص سری ہے، اب اس میں 2.5 سال کے استدلال کی ضرورت کیا ہے، مطلب اس میں اندر گھسنے کی اور اس میں رائے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اہل الحدیث کا ایک سیدھا سادہ منہج تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہی چیز تو وہ مشرکین تھے جو اس کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مشکل ہے، تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، وہی عام لوگ تھے جو پڑھ کر اسلام لائے تھے۔ اب اس میں تفقع ہے، اللہ جس کو زیادہ گہرائی عطا فرما دے، تو استدلال قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب وہ آپ نے اس کو ردود کے لیے فرضی مسائل اور چیزوں کو ایک رائے کو مقدم کرنا نصوص کے اوپر، یہ ایک بنیادی بڑا جوہری فرق ہے اہل الحدیث کے استدلال میں اور اہل الرائے کے، جو کہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ نام شروع سے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ وکٹورین اور یہ وہ اس طرح کی فضول باتیں، ورنہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ان کے کہ یہ 2 منہج، اس منہج استدلال یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اہل الحدیث اسی منہج پر ہیں۔ یہ اصل اختلاف جو ہے منہج استدلال کا، اور یہ بھی جو شوشہ بیچ میں چھوڑ دیا گیا تھا کہ جی اہل الحدیث جو ہے یہ ایک تحریک ہے احناف کی، اور وہ ان سے نکلیں اور وہی ہیں۔ بہرحال تو یہ شیخ اسی پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی عامی آدمی ہو نا، کوئی جاہل آدمی ہو، وہ یہ بات کرے کہ جی یہ وکٹورین ہے اور انگریزوں کے دور سے نکلے ہیں، تو یہ تو چلے ہم ایک عامی کو سوچ کے نظر انداز کر دیں، لیکن ایک عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، اس نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، فقہ اس نے پڑھی ہوئی ہو، اس کو پتہ ہو کہ کس کس طریقے سے فقہ مرتب ہوئی ہے، اور وہ یہ بات کر دے کہ جی یہ بھی آج کے دور کی پیداوار ہیں یا ابھی ایک صدی کی پیداوار ہے، تو یہ ہمیں پھر اسی طرف لے کے جاتی ہے بات کہ یا تو تعصب میں اس قدر جرأت کر دی جاتی ہے، یا پھر علم نہیں، اور وہ اس منصب پہ آ کے بیٹھ گئے جو ان کے مناسب نہیں تھا۔ اب جو آپ نے فرق ذکر کیا ہے، شاہ اللہ رحمہ اللہ نے یہ فرق ذکر کیا حجۃ اللہ البالغہ کے اندر،
یعنی آج سے سمجھیں کہ 300 سال قبل کا یہ جتنے لوگوں نے موجود ہے تاریخ پر بات کی ہے، ذکر کیا ہے، جتنے نام آپ نے ابن خلدون کے اور دیگر کے جو مورخین کے نام ذکر کیے، مطلب ان کے نام سعید بن مسیب تابعین کے دور سے وہ شروع کرتے ہیں، صحابہ کے دور سے، کہ استدلال کا منہج تھا مدینہ کے اندر، حجاز کے اندر استدلال کا ایک یہ صافی منہج تھا. ایک اہل الرائے پیدا ہوئے کوفہ میں، پھر وہاں سے یہ آگے اور ان کے ساتھ لوگ شامل ہوتے وہ تو گئے. شیخ اگر ہم اس کو آنی کہ اس کے اصول پر لے جائیں تو ہم بہرحال اصطلاحات کے بعد کے دور کی بات سے ہم نے شروع کر دیا نا، تو ورنہ تو الحمدللہ ہم یہ ذکر کر سکتے ہیں بہت سی مثالیں کہ صحابہ کرام کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا. اپنی ایک رائے کے مقابل میں جب حدیث ملتی، متعدد واقعات ہیں، تو وہ فوراً سے اپنی رائے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. ہم بھی اسی رائے کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ایک رائے ڈیولپ ہو گئی کسی خاص دلائل کی روشنی میں، جب آپ تک اس سے بہتر اور مضبوط بات آتی ہے آپ اپنی رائے کو چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہیں گے نہیں چونکہ میں تو فلاں رائے کا قائل ہو چکا تھا کسی کی تقلید کے نتیجے میں، تو اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا. یعنی آج کل کا بندہ یہ سمجھے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جس تقلید کی دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے چاہے جتنی دلائل بھی آپ کو آپ کے اس مذہب کے اگینسٹ مل جائیں، آپ نے مذہب کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ مجتہد جو ہے وہ الگ ہی چیز تھے اور ان کے پاس یقیناً اتنے مضبوط دلائل ہوں گے کہ یہ جو دلیل تمہیں نظر آ رہی ہے نا بظاہر اگینسٹ جاتی ہوئی، اس کے کوئی نہ کوئی جوابات ہوں گے. اور شیخ یہ تو مطلب اگر تھوڑی گہرائی میں جائیں تو یہ تو فرق باطنیہ والے جو آراء ہوتی تھی نا، ان کا بھی یہ تھا کہ امام جو ہیں خاص ان کو ہی پتہ ہوتا ہے شریعت کے بارے میں. یہ تو میں لگ رہا ہے نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، حقیقت میں تو یہ کچھ اور چیزیں. یعنی اگر آپ غلو میں چلے جائیں تو غلو میں چلے جائیں گے تو یہ والی باتیں بھی کل کو جسٹیفائی کرنی پڑیں گی. جی جی بالکل ایسے ہی. اب اس پہ یہ اعتراض بھی سامنے آتا ہے کہ جی یہ اہل الحدیث کی فقہ مرتب کہاں پر ہے؟ یہ تو ہم نے ذکر کر دیا اصحاب الحدیث موجود رہے یا فقہ اہل الحدیث موجود تھے، تو مرتب کہاں پر ہے؟ تو مرتب کے تعلق سے بھی جو علماء جنہوں نے اس چیز کو جمع کیا ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مثلاً پہلے جو سلسلہ اس کا آغاز ہوا وہ جو مسانید جو لکھی گئیں اور خاص طور پر جو مصنفات لکھی گئی ہیں جس میں صحابہ کی فقہ کو جمع کیا گیا ہے، تو وہ مصنفات کا لکھنا ہی یہی ہے. یعنی اس کے اندر جو ان کا صحابہ کا جو عمل ذکر کیا گیا، ان کی جو آراء ذکر کی گئی، جو انہوں نے استدلال استنباط کیا حدیث سے، وہ یہی مصنفات، مصنف ابن شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، کتابوں میں باقاعدہ یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. اچھا اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو بھی ذکر کی جاتی ہے، بلکہ میں اس سے پہلے ذکر کروں گا جو کتب الحدیث ہے، جیسے شیخ نے اشارہ کیا امام بخاری ہیں، موطا امام مالک رحمہ اللہ، موطا مالک ہیں، ان کی جو استنباطات ہیں وہ کیا ہیں. پھر امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے اگر ہم بات کو لے لیں. اب امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنی جامع کے اندر حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کے جو مسائل ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب اس کے اندر وہ باقاعدہ ذکر کرتے ہیں اصحابنا کے الفاظ. اب اصحابنا کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک حدیث جو ہے اس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو اس کی میں چاہوں گا کہ میں عبارت پڑھ لوں. تو ایک حدیث ہے وہ جو جناب معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے کہ وہ آ کے وہ پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے آ کے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اصحابنا الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اما الرجل والقوم في المكتوبه وقد كان صلى قبل ذلك ان صلاه من تم به جائزه واحتجوا بحديث جابر في قصه معاذ وهو حديث صحيح. کہ اس پر ہمارا اصحاب کا عمل ہے، اور اصحاب سے مراد کون؟ امام شافعی، امام احمد بن اسحاق. اور پھر وہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس شخص نے پہلے فرض پڑھ لی ہو تو آگے اگر وہ کسی اور کی امامت کراتا ہے تو یہ جائز ہے. پھر آگے قول جو ہے اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل الرائے کے ہاں یہ چیز ناجائز ہے. یعنی اصحابنا میں اور اہل الرائے میں انہوں نے فرق کیا ہے اس معاملے میں، اور کئی مسائل کے اندر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم باقاعدہ فقہ کی بات کریں تو امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاوسط کے نام سے، اس میں انہوں نے اسی طریقے سے باب قائم کیے، دلائل ذکر کی، اس میں اقوال اہل العلم کا ذکر کی. اور امام ابن المنذر کا بھی میں ایک قول ذکر کرنا چاہوں گا. ایک مسئلے کے اندر کہتے ہیں کہ واختلف فی رجل دخل دار قوم فاخذ شاة فذبحها واخرجها فقال الطائفة اذا كانت قيمة ما اخرج من لحمها ما يقطع في اليد فقطعت يده. كذلك قال مالك بن انس وسفيان الثوري والشافعي وابو الثور وقال اصحاب الرأي. اب یہ پورا قول ذکر کرتے ہیں. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر ایک شخص آتا ہے اور آ کے کسی کی بکری چوری کرتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیتا ہے اور پھر اس کا گوشت لے جاتا ہے، تو امام مالک، امام شافعی اور دیگر فقہا کی رائے یہ ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر وہ گوشت اتنا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ چوری کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور کہتے ہیں وقال اصحاب الرائے، اصحاب الرائے کہتے ہیں کہ جی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ انہوں نے اصحاب الرائے کا فرق الگ کیا اور باقی علماء کا فرق الگ کیا. اب یہ فقہ المقارن کی ایک مثال ہے.
جو کہ چلتی ہے محدثین کے ہاں کہ وہ کئی علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں اور کسی مذہب معین کی تقلید کو واجب قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ دلائل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو واضح نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اصحاب الحدیث کو ذرا نمایاں الگ کیا جاتا ہے اور فقہ اہل رائے کو الگ ذکر کیا جاتا ہے. تو عموماً امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور سفیان ثوری اور اس سے پہلے امام اوزاعی اور سعید المسیب جو تابعین میں ہیں، تو ان کے اقوال کو زیادہ تر جو وہ اصحاب الحدیث میں ذکر کیا جاتا ہے. بالکل یہ چیز معروف ہے اہل علم کے ہاں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آپ فقہ الحدیث کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ بعد میں اور آنے والے علماء جیسے نیر الاوطار امام شوکانی نے لکھی، معروف کتاب ہے. در البہیہ جو ہے وہ موجود ہے، اس کی شروحات موجود ہیں. اس سے پہلے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ فقہ در الحدیث کی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو موجود ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی، اگرچہ امام ابن حزم ظاہری مذہب کے تھے لیکن ان کا جو منہج استدلال کی جس کے ہم بات کر رہے تھے، تو منہج استدلال بہت حد تک اہل الحدیث کے قریب تھا. اگرچہ وہ قیاس کے ایک منکر ہیں اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہت حد تک استدلال کے باب میں وہ موجود ہیں اس کے اندر. شیخ اگر ایک بات یہ بھی شامل کر لی جائے شیخ کہ جن ائمہ کا آپ نے ذکر کیا نام، تو ہم تو شیخ اپنے آپ کو ان ائمہ سے جدا کر نہیں رہے. بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ امام احمد کا، امام مالک کا، امام شافعی کا جب یہ منہج تھا اور یہ آراء تھی، ہم تو ان کی فقاہت سے پورا استفادہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ان کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. بالکل ایسے. اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی شیخ جو فقہ کی بات ہے، اگر ہمارا جو ایک دعوت ہے جس منہج کی طرف، وہ تو یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ مجتہدین جو گزرے ہیں ان میں امام اوزاعی، سفیان الثوری اور یہ ابن جریر، یہ بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں. کچھ کے تو شیخ آپ جانتے ہیں ناظرین کے لیے کہ مذاہب پورے موجود رہے لیکن کوئی بہت زیادہ کیونکہ ان کی فقہ مدون نہیں کی گئی تو پھر وہ ختم بھی ہو گئے. جیسے امام اوزاعی تھے، بڑی کچھ آراء جیسی چلی جاتی ہیں. لیث افقہ من مالک، امام شافعی نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ امام مالک زیادہ فقیہ تھے امام اہل مصر. مسئلہ معاملہ یہ ہے شیخ کہ ان ائمہ کو ہم لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نصوص ساتھ میں ذکر کی ہیں اور ہم نصوص کو ذکر کرتے ہیں. بالکل ہمارے یہاں کوئی ڈیولپ، ہم نے لوگوں کو فقہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں. ہم سے سوال ہوتے ہیں آپ کی فقہ کہاں ہے، اگر اسی طرح ہم کراس کوشچن میں سوال کر دیں نا، الزامی جو سوال ہوتا ہے آپ کی حدیث، آپ کے محدثین کہاں ہیں، کیونکہ آپ لوگ وہی جو میں نے جوہری فرق شروع میں ذکر کیا کہ آپ لوگوں کا مزاج حدیث کی طرف گیا ہی نہیں، تو آپ کے محدثین یعنی آپ کھینچ تان کے نکالیں تو محمد بن حسن رحمہ اللہ شروع کے یا بعد میں چل کے امام طحاوی آپ نکال دیں گے. صحیح ہے نا. آپ کے یہاں رجحان حدیث نہیں رہا، فقہ کا رجحان رہا. اور ہم نے جو شروع سے ہمارا جو منہج چلا، ہماری جو پوری تاریخ ہے اس میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑا گیا ہے. تو اس میں کوئی ڈیولپ فقہ اس طرح سے مدون کر کے الگ سے نکال کے لوگوں کو دے دی بس یہ پڑھ لو الف سے لے کر یہ تک، ایسے ہم نے کیا ہی نہیں ہے. ایک قول سے اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مختلف ائمہ کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا کہ ان میں سے کون کس کا مقلد تھا. بڑا اہم یہ شیخ قول ہے، کافی تفصیل ہے کہ میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں مختصر سے. کہتے ہیں امام بخاری، ابو داؤد جو ہیں یہ دونوں تو امامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، بہت بڑے بڑے ائمہ میں سے ہیں. کہتے ہیں البتہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا، بزار، یہ سب محدثین ہیں. کہتے ہیں فہم علی مذہب اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث کے مذہب پر ہیں. لیسوا مقلدین لواحد بعینہ من العلماء، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں ولا هم من الائمة المجتہدین علی الاطلاق، نہ ہی مطلق اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے، بل ہم یمیلون الی قول ائمة الحدیث. دیکھیے ان کی زیادہ تر میلان جو ہوتا ہے وہ حدیث کے جو بڑے بڑے ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کے اقوال کی طرف ہوتا ہے، جیسے کہ امام شافعی، احمد، اسحاق و ابی عبید و امثالهم. تو غور کریں کہ اپنے زمانے کے اندر یہ بڑے بڑے ائمہ ہونے کے باوجود یہ ان ائمہ کے اقوال سے استفادہ کرتے تھے اور کہتے ہیں کسی ایک معین شخص کی تقلید نہیں کرتے تھے. ہم بھی دعوت دیتے ہیں، ہمارا آج ماننا یہی ہے کہ ان تمام ائمہ کرام سے استفادہ کیا جائے، ان کے اقوال دلائل کی روشنی میں ان کو پڑھا جائے اور پھر شیخ جو بہتر سے بہتر بات ہو اس کو اپنا لیا جائے. یہاں شیخ اس کا بھی ضرور آپ اس پہ بھی کمنٹ کریے گا شیخ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے گا، جو بات آسان لگی اور اچھی لگی اس کو لے لے گا اور دیگر کو چھوڑ دے گا. کیا شیخ ہمارا یہ کہنا کہ دلیل کی اتباع کی جائے اور صحیح ترین بات کو فالو کیا جائے، کیا ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ سب سے آسان قول لیا جائے؟ اس پہ آپ کیا عرض کریں گے شیخ؟ یہ تو خیر اصل میں ایک طریقہ کار رہا اہل الرائے کا، جو ان کا ایک اسلوب ہے وہ یہ، اور اس کو شیخ الاسلام نے بھی کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ خاص طور پہ جو ابطال الحیلہ کے اندر شیخ الاسلام نے تو ذکر کیا کہ ایک طریقہ اسلوب یہ رہا کہ جی پہلے دین کو سخت کر دو،
اور یہ اس باب کو خاص طور پر انہوں نے طلاق کے مسائل کے اندر خاص طور پر ذکر کیا کہ طلاق کے باب میں لوگوں کی 3 اقسام ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو تعسف اور اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی مشکل شدت کی طرف جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں، یعنی دوسری قسم ایسی ہے جو مکر اور احتیال اور خداع کی طرف جاتی ہے. اسی یعنی تعسف کو لیتے ہوئے پھر وہ احتیال کی طرف نکل جاتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ الوسط ہیں، اعلیٰ منہج الاعتدال ہیں، جو کہ علم اور صحیح احادیث کی بنیاد پر اس پہ قائم ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ زیادہ تر جو حیلے کے باب میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اپنے اوپر سختی کر لی جاتی ہے، اور پھر سختی کرنے کے بعد پھر لوگوں کو حیلے بتائے جاتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہو جاتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف مجبور ہو گئے، لوگوں نے آپ کے پاس ہی آنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پریشانی ہے، آپ اس پریشانی میں کہاں جائیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حضرت صاحب ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ بھی نکال کے دے دیں گے حلالہ. ہاں کوئی مطلب ہر باب میں، طلاق کے باب میں بھی اور بیوع کے ابواب میں بھی اور قسموں کے ابواب میں بھی، اور جہاں پر بھی آپ چلیں گے تو باقاعدہ تو کتاب الحیل جو ہے وہ ان کی مرتب ہے. اہل الحدیث حیل کی طرف نہیں جاتے. خواہشات کا جو باب ہے نا، یہ حیل میں آتا ہے کہ آپ اپنے حیلے کے ذریعے سے ایک چیز کو اپنے لیے آپ حلال کر لیں. ہاں رخصہ شرعیہ ایک الگ باب ہے، رخصہ شرعیہ جو علماء اختیار کرتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایک مسئلے کو، یعنی اہل الحدیث کا ایک امتیاز ہے کہ جو مسئلہ امام بخاری سے یا ان سے پہلے صحابہ سے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے آج تک اہل الحدیث میں وہی مسئلہ ہوگا. اگر خواہشات کے باب کو فالو کیا جاتا تو پھر زمانے کے اعتبار سے مسائل چینج ہو جاتے ہیں، مسائل میں فرق آتا ہے. یہ فرق ہمیں اہل الرائے میں تو نظر آتا ہے. ان کے ہاں پہلے شدت تھی، بعد میں اس میں ہیلے نکالے گئے، اور ہیلے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئے وہ ایک لمبی گفتگو ہے. لیکن جو مسائل نماز کے باب میں دیکھ لیجئے، عقیدے کے باب میں دیکھ لیجئے، نکاح طلاق کے باب میں دیکھ لیجئے، بیع و شراء کے باب میں دیکھ لیجئے، کھانے پینے کے باب میں دیکھ لیجئے، جو مسائل آج سے 1200-1300 سال پہلے ذکر کیے گئے اہل الحدیث کی فقہ میں، آج تک اہل الحدیث اسی پہ قائم ہے اور کوئی خواہشات کی طرف نہیں گیا. اور جو بھی بات کی جاتی ہے اس میں دلیل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے. بس اس میں خواہشات جو ہے نا وہ، یعنی جیسا شیخ نے ذکر کیا نا کہ خواہشات کی پیروی ہو جائے گی، ادھر سے کچھ لے جائے. خواہشات کی پیروی واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے لیے سہولت ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر سے، آسانی ڈھونڈ کے آسانی طرح. اور ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بندے کے لیے سامنے واضح ہے، اور اس میں وہ سختی بھی آ رہی ہے تو اس سختی کو بھی وہ لے رہا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں مسائل قرآن و حدیث سے منسوخ ایک چیزیں طے ہیں، ان میں آپ کو سختی بھی نظر آئے گی. ہم نے کوئی ڈھونڈ ڈانڈ کے ساری فقہ سے نکال کے آسانیاں تو تلاش نہیں کی. ہمارا تو اعتماد ہی سارا قرآن و حدیث پہ رہا، اور لوگوں کو، عوام کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑا گیا اور ان کو نصوص بتائی گئی. اور دلیل چیز کی آخری یہ بھی ہے کہ جو اعتراض کرنے والے، کہ ہم پاکستان کے ماحول کی بات کر رہے ہیں، پاکستان انڈیا کے ماحول کی، تو اکثر حنفی حضرات ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن مسائل کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ آسان موقف لے لیا، اگر آپ تحقیق کریں گے تو جمہور کا بھی وہی موقف ہے. تو پھر یہ جو بمبارڈمنٹ ہے یہ شافعی حضرات پہ بھی کی جائے، مالکیوں پہ بھی کی جائے، حنبلیوں پہ کی جائے. نہیں، اگر آپ تقلید کرتے ہوئے وہ موقف لے لیں گے تو آپ آسانی کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ دلیل کی اتباع کے ساتھ اس موقف کو اپنا لیں گے تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہی ہے. باقاعدہ ان کے مناظرین کی یہ باتیں ہیں، یعنی رفع الیدین اس لیے کر رہے ہیں امام شافعی نے کیا تو آپ کا صحیح ہوگا، اگر اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا تو آپ غلط ہے. اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو پھر امام شافعی کا بھی غلط ہو، مکہ اور مدینے والوں کا بھی غلط ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے تو پھر غیر مقلدین کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کا رفع الیدین باطل ہے اور امام شافعی کا رفع الیدین حق ہے. غیر مقلدین کا مکروہ تحریمی ہے، ان کا رفع الیدین سنت ہے. ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے، ان کا رفع الیدین قابل قبول ہے. غیر مقلد رفع الیدین کرے تو نماز میں خدشہ کے ساتھ نہ ہو، اور امام شافعی اس کو مقلد کرے، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ نماز ہو جائے گی. یعنی آگے بڑھنے سے پہلے شیخ میں تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ تھوڑے سے کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں جو ائمہ اربعہ کے، جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، کہ کس طرح کے ان کا جو ہے نا شیخ صاحب، یعنی کہ نصوص کی تعظیم جو ان سے ملتی ہے ہمیں. یعنی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو نصیحتیں ائمہ اربعہ نے کس کے لیے کی تھیں، یہ ہم سوال کرتے ہیں ہمارے ناظرین سے. دیکھیے، میں یہ الفاظ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے، کہتے ہیں کہ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے، میں ٹھیک بات بھی کہتا ہوں، بس میری رائے کو دیکھا کرو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو، اور جو اس کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دو. امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخفی نہ رہے. تو جب بھی میں کچھ کہوں یا کوئی اصل بیان کروں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بات اس کے خلاف مل جائے
تو وہ بات ہوگی درست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور وہی میرا قول ہے. اور اس میں شیخ سبحان اللہ امام نووی کا ایک زبردست استدلال بھی ہے. امام مزنی رحمہ اللہ ان کا ایک کتاب ہے الحاوی الکبیر کے نام سے، فقہ شافعی کی معروف کتاب ہے. اس میں شیخ صاحب انہوں نے جو مسئلہ ہے مشہور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو کہتے ہیں امام شافعی سے صحیح سند سے موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے صبح کی نماز، فجر کی نماز. اور پھر کہتے ہیں اور امام شافعی سے یہ بات بطور سند صحیح ثابت ہے کہ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، اور اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ اس سے مراد ہے عصر کی نماز، تو امام شافعی کا یہی مذہب ہوگا. اتنی زبردست انہوں نے مثال دی کہ امام شافعی کا مذہب ان کے ماننے والوں نے کہا بدل گیا، وہ نہیں رہا کہ وہ صبح کی نماز ہے، بلکہ جب وہ کہہ چکے کہ حدیث صحیح میرا مذہب ہے تو پھر وہ عصر کی نماز ہی امام شافعی کا قول ہے ان کے اصول کے مطابق. اسی تعصب اور اسی ہٹ دھرمی کا ہی تو اصل میں مسئلہ ہے نا، کہ ایک حق واضح ہو رہا ہے، عام آدمی کے سامنے بھی احادیث پیش کی جا رہی ہیں، قرآن کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، اور لیکن نہیں جی، حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح جو ہے وہ تو امام شافعی کی بات کو ہے، لیکن ہم چونکہ امام حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم ان کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ لکھنے والے لکھ کر گئے ہیں کتابوں کے اندر یہ چیزیں، کتاب عبارت الحق والانصاف. اقوال مذاہب اربعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مذاہب اربعہ کے جو بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ان کا یہ موقف نہیں تھا کہ اپنے آپ سے باہر ہی نکلنا. اس کی ہم بہت مثالیں دے سکتے ہیں. امام طحاوی کی مثال سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، 321 ہجری میں ان کی وفات ہے. شرح معنی آثار ان کی کتاب ہے، مشہور امام طحاوی حنفی ائمہ کرام میں سے ہیں، اور عقیدۃ طحاویہ ہمارے یہاں پڑھائی بھی جاتی ہے، معروف کتاب ہے. اس میں شیخ صاحب شرح معنی آثار میں وہ حدیث پیش کرتے، اس کے بعد اس حدیث کے مطابق کون سے فقہائے حنفیہ نے یہ رائے دی ہے، پھر کہتے ہیں وخالفہم فی ذلک، ان سے مخالفت کر رہے ہیں فلاں 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 ہمارے ائمہ، اور ان کی دلیل یہ ہے وہ بھی اقول، یعنی کبھی وہ امام ابو یوسف محمد کی سائڈ پر ہوتے ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کی سائڈ پر ہوتے ہیں، تو وہ حنفی ہوتے ہوئے بھی دلائل پیش کر رہے ہیں اور ان دلائل کی بیس پر ایک رائے کو اپنا رہے ہیں، اور آپ ان کو آج بھی حنفی کہتے ہیں. تو اس طرح والی حنفیت اگر آج کے زمانے میں آپ پیش کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ منہج ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ دلیل پیش کی جائے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ جوڑا جائے، فرضی مسئلوں سے باہر نکالا جائے، نصوص کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے. احادیث کو رد کرنے کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں جن سے لوگ جو ہے وہ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں، اور بالکل انکار حدیث کی طرف ایک تاریخ اب ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو باہر نکالا جائے. اصولی اعتبار سے جو اصول استدلال ہیں ان کے اندر حدیث کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، قیاس کو اتنی فوقیت نہ دی جائے کہ وہ قرآن و حدیث کے اوپر ایک حاکم کے طور پر پیش ہو رہا ہو. خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ کرام سنت کی دعوت دینے والے تھے اور تعصب سے منع کرنے والے تھے، اور یہ اقوال جب کہے گئے اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اور بھی آراء موجود ہیں، تو لوگ ان کی رائے کو حرف اخیر نہ سمجھیں. اور شیخ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں آج کے زمانے میں یعنی ہمیں ایک بلیم کیا جاتا ہے کہ تم لوگ 4 مذاہب سے الگ ہو گئے، تو 4 بھی تو اختلاف کا نتیجہ ہے. یعنی 4 کی جو نمبر ہے، کہ یہ اللہ اس کے رسول نے 4 کا نمبر ہمیں دیا ہے. یعنی اگر آپ بولتے ہیں نا کہ جی ایک ہی سب تھے، آپ اس سے الگ ہو گئے، تو ہمیں تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی کہ یار پوری امت ایک جگہ تھی اور ہم اس سے الگ بات کر رہے ہیں. یہ 4 تو آپ کے یہاں قبول ہیں. بات یہ چاروں صحیح ہیں. اچھا، چاروں برحق، یعنی چاروں کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ ایک عمل کے اندر 4 کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیں شیخ، یعنی کہ ایک حدیث کے اندر ایک مسئلہ ہے، یا چلیں ہم مسائل بات کر لیں. یعنی ایک رائے ہے کہ یہ حلال ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ایک رائے کہ یہ مکروہ ہے. اب وہ چیز شریعت کی نظر میں چاروں ٹھیک ہو سکتے ہیں، چاروں موقف ٹھیک ہیں، چاروں کے ماننے والے برحق چیز کو فالو کر رہے ہیں. یہ کیسی ایک عجیب سی جو ہے مضحکہ خیز قسم کی بات لگتی ہے. یہ ویسے اصولی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ حل الحق یتعدد عند اللہ، یعنی کیا حق متعدد ہے یا حق ایک ہے. تو یہ ایک بنیادی بات، اگر میں معذرت چاہوں گا کہ اگر بنیادی بات لوگوں کے سمجھ میں آئے، اللہ کے نزدیک حق ایک ہے، اور ہم نے اس ایک حق تک پہنچنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ذریعے سے. یہ سب صحیح ہیں. یعنی اجتہادی بعض مسائل کے اندر مخالف کے لیے تھوڑی سی نرم لہجہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رائے پر چل رہے ہیں اور کہ نہیں یار دوسرا بھی ٹھیک ہے، تیسرا بھی ٹھیک ہے اور چوتھا بھی ٹھیک ہے. بالکل. تو جب یہ سب ٹھیک ہے تو پھر ایک پر لوگوں کو لا کے جمود کے ساتھ عمل کروانا زبردستی کہ جی خواہشات کی پیروی نہ ہو جائے. اچھا، بطور مثال شیخ یہ بہرحال ہمیں پسند نہیں ہے یہ چیز، لیکن بتانے کے لیے لوگوں کو کہ سب کچھ اتنا اچھا نہیں ہے جس طرح سے بات پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ 4 مذاہب تھے اور یہ 5ویں چھٹی کی بات کرنے والے آ گئے، پتہ نہیں اجماع امت کے بالکل الگ چلے گئے. یہ جو 4 مذاہب تھے ان کی میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 393 ہجری کے اندر شیخ صاحب
حنفی حضرات میں اور شافعی حضرات کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے بغداد کے علاقے میں. وجہ اسی کیا بنی کہ شافعی امام ابو حامد الاسفرائینی انہوں نے جو اس وقت کا خلیفہ تھا عباسی خلیفہ القادر باللہ، اسے مطمئن کر دیا کہ بھائی حنفی حضرات سے قضاء کا منصب لے کر تم شافعی حضرات کو دے دو. تو جب انہوں نے وہ شافعی کو قاضی بنا دیا جو کہ برحق تھا، چاروں اماموں میں سے بھائی برحق ہے، وہ بھی فقہ شافعی کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو اتنی بڑی اس موقع پر جنگ ہوئی اور پورے بغداد کے اندر قتل و غارت پھیل گئی. یہ امام مقریزی رحمہ اللہ نے الخطط والآثار کے اندر باقاعدہ اس کا پورا ذکر کیا. اس طرح سے یعنی کہ 20 واقعات میرے سامنے بھی موجود ہیں. ایک اور واقعہ نکاح کے جی سے حرمت نکاح کے فتاوے ہیں، آپس میں نکاح نہ کیا جائے الا یہ کہ وہ کتابی کے مرتبے پہ اس کو لے کر آیا جائے. مطلب سوچے یہ بات بندہ کہتے ہوئے گھبرا جائے. سقوط اندلس کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور غرناطہ پہ قبضہ ہو رہا تھا، تو بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اسپین کی فوجیں داخل ہو رہی تھی عیسائیوں کی، اور شافعی اور حنفی ایک دوسرے کی داڑیاں سڑکوں پہ نوچ رہے تھے. یعنی یہ حالات تھے اندلس کے اندر. یہی تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امت کی فکر کرے، خلافت کا سوچے. اب چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے کیوں بیٹھے گا آپ؟ خلافت کی بات ہی نہیں کر رہے آپ، تو یہ وہ گھسے پٹے مسائل پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اور شک یہ چیز دیکھیں آپ، تقلید جو ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، کتنا جسارت پہ لے جاتی ہے. اب یہ ہدایہ کتاب ہے، اس کا مقدمۃ الہدایہ میں مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت من قبل فی شرع من کتب، کہ ہدایہ جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے، اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں اس کو اس نے منسوخ کر دیا ہے. تو کتنی بڑی جسارت ہے یہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے رد المختار جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلعنۃ ربنا اعداد رمن علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ ریت کے ذرات کے برابر لعنت اس شخص پہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے. یعنی کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں تقلید کے تعصب میں آ کر، اور پھر کہتے ہیں سب صحیح ہے، سب صحیح ہے. اب تو بس آپ نے تو لعنت تو کر دی، یعنی آپ نے ائمہ ثلاثہ کو کہاں چھوڑا آپ نے. اب شیخ صاحب اس میں ایک واقعہ میں آپ کو کرتا ہوں، بڑا حیران کن واقعہ ہے. یہ 6 صدی کے اندر ہوا ہے اور یہ مرو یعنی کہ خراسان کے علاقوں کے اندر شافعیہ اور حنفیہ کے درمیان ہوا. سوچیں آپ ذرا کہ وہاں کا ایک وزیر جو ہے وہ بہت متعصب تھا، شافعی متعصب وزیر تھا. اس نے ایک بڑی سی مسجد بنا کے دے دی شافعی حضرات کو اور کہا کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کی ہے. اس موقع پر صحیح جھگڑا ہوا آپس میں کہ شافعی حضرات نے حنفی حضرات کی اس باقاعدہ مسجد میں حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں مسجد باقاعدہ جلائی گئی. اور امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے الکامل کے اندر یہ واقعہ پورا ذکر کیا ہے اور کہا کہ پھر آخر میں نفوذ کے ذریعے ان کو باہر نکالا گیا اور پھر بعد میں مجبور کیا گیا کہ ایک اور مسجد بنا کے دو. تو سوچیں آپ شیخ صاحب مساجد جلانے تک کی بات یعنی کہ تاریخ کے اندر موجود ہے. میں نے کہا کہ یہ واقعات کو ہمیں پسند نہیں بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں، بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حل ہے اور یہ سب شی و شکر ہے آپس میں، ایسا ہے نہیں. تاریخ کے اندر سب سے بڑی مثال جو ہر شخص کے مشاہدے کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ 6 صدی سے لے کر 13ویں صدی تک یہ 700 سال تک ہمارے مکہ مدینہ کے اندر ایک مسلح نہیں بلکہ 4 مسلحات تھے، اور کہ 5واں مسلح جو ہے وہ زیدی امام کا بھی ہوا کرتا تھا. اب بتائیے آپ لوگ کہ حرمین جو کہ مرکز مسلمین ہے، مسلمانوں کی اجتماعی کی جگہ ہے، تو آپ سب تو ایک جیسے ہیں نا، سب بالکل اچھے ہیں آپس میں، سب برحق ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھی جا رہی مکہ کے اندر 700 سال تک. اور میرے پاس یہ بہت سے ائمہ کے اقوال اس بارے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کی سخت مذمت کی اور کہا یہ تعصب کی اعلیٰ ترین مثال ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی وہ جمود جس کی ہم آج کے زمانے میں مذمت کر رہے ہیں، اور ہم بتا رہے لوگوں کو کہ یہ جمود راہ عمل نہیں ہے، اس جمود سے نقصان ہوتا ہے. اور منضبط قواعد کے ساتھ جب دین کو پیش کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور دین کی حکمت اور دین کا پیغام بہتر انداز سے سمجھ میں آتا ہے. آخر میں صاحب کوئی مزید اس تعلق سے ہمارے یعنی کہ ایک دو باتیں آخر میں کنکلوڈ کرنے کے لیے کچھ آخری کمنٹس لے لیتے ہیں. سب سے ایک بات یہ کہ تقلید کا جو رد ہے، یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ تقلید درست نہیں ہے، اس کے حوالے سے یہ بات ہمارے جو سامعین ہیں ان کو، ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ بات بتانی بھی چاہیے کہ تقلید کے رد کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ائمہ کی تنقیص کی جائے یا ان کو ان کے مقام سے گرایا جائے. ان کی تعظیم، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، جیسے ان ائمہ نے اپنے سے قبل علماء کی تعظیم کی. اب ان ائمہ نے اگر اپنے سے قبل علماء کی تقلید نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ احترام نہیں کرتے تھے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ انی لا اقلد التابع لانهم رجال ونحن رجال ولا يصح تقلید، کہ میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی رجال ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں،
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا تابعین کی تعظیم نہیں کرتے یا ان کا احترام نہیں کرتے؟ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور یہ بھی تھوڑا سا اگر ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اس چیز کو ذکر کر دیں کہ یہ تقلید کے رد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علماء سے سوال نہ کریں یا علماء کی تنقیص نہ کریں. سوال عن دلیل، یعنی دلیل کی بجائے پوچھیں اور وہ عالم آپ کو دلیل دے اور بات ختم ہو گئی. لیکن آپ پوچھیں اور یہ کہا جائے کہ نہیں جی امام صاحب کا بس یہ کہنا ہے، امتی کو اس طرح سے معصوم بنا کر اور قابل اتباع بنا کر پیش کرنا، اصل نقطہ اختلاف یہ ہے اور اس کا ہم رد کرتے ہیں. ان کا احترام تعظیم اپنی جگہ اور ہر ایک کی تعظیم اپنی جگہ. جو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، کہ ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کا میزان دلائل ہیں. لیکن یہ جو مدینہ میں ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف کے یہ جو شخصیت اس وقت یہاں قبر مبارک میں موجود ہیں، ان کی بات کے لیے یہ معیار نہیں کہ چھوڑا بھی جا سکتا ہو اور لیا بھی جا سکتا ہو. ان کے لیے صرف یہی ہے کہ لیا جا سکتا ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ ہم کسی امتی کو دے دیں کہ جی بس ہمارے ہاں یہ بات آ گئی، اور اس پہ یہ اصل میں نقطہ اختلاف ہے. اور الحمدللہ آج یہ مفتی طارق مسعود صاحب اور دوسرے ان کے جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اب وہ جب دلائل دے رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب پبلک کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، قرآن و حدیث سمجھ میں آ رہا ہے. تو آپ پبلک کو اترنے دیں، قرآن و حدیث سمجھنے دیں، اپنے فتاویٰ میں ذکر کریں قرآن و حدیث کیا ہے، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ جڑیں، امتیوں کے اقوال سے نکل کر. ان کا احترام اپنی جگہ، ان کی کاوشیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ قرآن و حدیث دیا ہے، تو آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں. اس میں ایک لطیفہ بھی پیش کیا جاتا ہے، ہمارے عرب میں کافی چلتا تھا، جو اس تمذہب کے وہاں پہ جو مشائخ قائل ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ، اور بعض وجوب کی حد تک ہیں، بعض جواز کی حد تک ہیں کہ مذہب لازمی اختیار کیا جائے کوئی نہ کوئی چاروں میں سے ایک. تو کہتے ہیں ایک بندے نے، ایک خاتون نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اس مسئلے میں رائے بتاؤ کیا حل ہے، اور اس نے کہا کہ اس میں رائے مالک ذکر کروں یا قرآن و حدیث ذکر کروں؟ تو خاتون نے کہا نہیں، رائے مالک ذکر کرو، کیونکہ جو قرآن و حدیث تم ذکر کرو گے وہ تمہاری رائے ہوگی، اور تمہاری رائے سے بہتر کیا ہے؟ امام مالک کی رائے رحمہ اللہ. اب بات ویسے تو دیکھنے میں سننے میں بڑی دلچسپ لگی کہ ہاں یار، یعنی آپ کے آج کے دور کے کسی مولوی مفتی کی بات سے بہتر تو پرانے امام مالک، امام شافعی یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی رائے بہتر تھی. آج کا مفتی یہ رائے دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ امام مالک کی بھی جو رائے ہے، اگر وہ قرآن و حدیث ساتھ میں آپ لگا کر دے رہے ہیں، ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ امام مالک کا استدلال تھا، یہ آیت تھی، یہ حدیث تھی، تو الحمدللہ چلیں وہ مرجو بھی ہو، لیکن دو تو صحیح. اب وہ جو عالم اپنی رائے پیش کرے گا تو یہ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ امام مالک معصوم ہیں، ان کی جو بھی آراء ہیں ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ تو بات امام مالک کہہ کر گئے، یہ اعزاز تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو امام مالک کی آراء ہماری سر آنکھوں پر ہیں، امام شافعی کی آراء سر آنکھوں پر ہیں، امام حنیفہ کی آراء، امام احمد کی آراء سر آنکھوں پر ہوتی ہیں. لیکن جہاں کہیں ان کی مخالفت آ جائے، اور یہ معصوم لوگ نہیں ہیں، کہیں ان سے کوئی خطا ہوئی ہے کئی اجتہاد مسائل کے اندر، اور امت کو بعد میں پتہ چل رہا ہے، اور دوسرے امام ان کی غلطیوں کو واضح کر رہے ہیں. یعنی ہم نہیں کر رہے، امام ابو حنیفہ کی مخالفت امام شافعی کر رہے ہیں، امام احمد ہی کر رہے ہیں، امام مالک ہی کر رہے ہیں، اور امام مالک کی مخالفت دوسرے ائمہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، تو ہم تو وہی پیش کر رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. ہم کوئی اپنی خواہش کی روشنی میں بات نہیں کر رہے، اپنے آسانیاں ڈھونڈنے کے لیے بات نہیں کر رہے. تو ان ائمہ کی مخالفت جب دوسرے ائمہ ہی کر رہے ہیں، ان کا استدلال، ان کا رد، ان کے فہم کا رد، تو ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ جوڑتے ہیں. ڈائریکٹلی آ جائیں، ان ذریعوں کو چھوڑ دیں. اسی پہ شیخ ایک اور اس پہ اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس بات پہ. وہ بھی ایک مشہور شبہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اختلافی مسائل میں انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ تو مسائل اختلافی ہیں. تو بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ اجتہادی نوعیت کے مسائل میں انکار نہیں ہے، اور اس میں فرق کرنا ضروری ہے جی، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان بھی ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے اندر جیسے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پل صراط کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حوض کے بارے میں احادیث ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے تو انکار نہیں کیا جائے گا، نہیں، یہاں پہ واضح صریح نصوص جب موجود ہیں تو یہاں پر انکار بھی کیا جائے گا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم اگلی نصوص کی جسے کہتے ہیں نا آج کے زمانے کی انٹینسٹی دیکھ کر اپنا موقف بناتے ہیں کہ نصوص واضح ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، سلف امت سارے سے قائل رہے ہیں، پھر ایک شخص آ کے اس کے اندر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس پر انکار سخت انداز میں ہوگا. یہ شروع میں جو بات کہی تھی قطعی مسائل میں جو ان کا کہنا ہے قطعی مسائل میں تقلید نہیں ہے اور عقدی مسائل میں تقلید نہیں ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اب حلالہ کا انشاءاللہ تذکرہ آگے بھی آئے گا، اس کے اندر کتنی ساری سخت احادیث ہیں. اچھا، استسقاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، صحیحین میں اس کی احادیث ہے، صحابہ کرام کو پڑھائی ہے، ایک شخص آ کے اس کا انکار کر دے، یہاں پر ہم جا کے کہیں گے کہ یہ آپ کا موقف حدیث کے واضح طور پہ خلاف ہے. جی. لیکن مثال کے طور پہ شیخ صاحب یہ مسئلہ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ خاتون کو بغیر شہوت کے چھو لینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا،
وطر کے پہلے قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے کی جائے, رکوع کے بعد کی جائے, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے نہیں باندھنے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں واقعی اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں, اس میں نصوص اتنے واضح نہیں ہوتے کہ کسی ایک موقف کو بڑے شد و مت سے بیان کیا جائے. وہاں الحمدللہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں, وہاں پر ان کو مارجن دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے کے اندر کوئی ایک ہی طرح کی اپروچ رکھتے ہیں. تو اس قاعدے کا دلائل کو دیکھتے ہوئے معنی کیا نکلا کہ لا انکارا فی مسائل خلاف, جو آپ نے کہا کہ یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے. لا انکارا فی مسائل الاجتہاد ہے, اور لا انکار کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگلے کو سمجھائیں گے نہیں, اگلے کے سامنے دلائل نہیں پیش کریں گے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. لا انکار کا مطلب صرف یہ ہے کہ لا تکفیرہ ولا تبدیع ولا تفسیقہ. بالکل یہ جو مسائل اجتہادی ہیں, نہ ان میں تکفیر کی جاتی ہے مخالف کی, نہ تفسیق کی جاتی ہے اور نہ تبدیع کی جاتی ہے. اس کو تھوڑا سا مارجن دیا جاتا ہے. اور انکار کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھایا نہیں جائے گا, گفتگو نہیں کی جائے گی, وہ تو اہل علم نے کی ہے. بالکل بالکل. تو یہ صرف مسائل اجتہاد کے اندر صرف یہ مارجن ہوتا ہے. باقی جو قطعی مسائل ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں تو بالکل کھلی شدت چھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اگلے پر سمجھا سکتے ہیں کہ آپ باقاعدہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. چلیں شیخ صاحب, میرے خیال سے انشاءاللہ اس موضوع پہ کافی اصولی گفتگو ہو گئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ ایک تصور ان مسائل کے حوالے سے اور کیا اپروچ ہونی چاہیے, اور ہمارا کس طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ہم لوگ کس فقہ کی طرف دعوت دیتے ہیں, امید ہے یہ اچھی طرح سے واضح ہوا ہوگا. بہرحال اس موضوع کا ایک اگلا حصہ یقیناً باقی ہے, اور وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے 4-5 مسائل خاص طور پہ آج کل ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. میں ذکر کر دیتا ہوں, مثال کے طور پہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. کیا ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقیں ہیں وہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہیں یا 3 کاؤنٹ ہوتی ہیں؟ اسی طریقے سے موضوع پر مسا کرنے کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں تراویح 8 رکعت پڑھی جائے گی یا 20 رکعت پڑھی جائے گی, اور اس طرح کے 2-4 مسائل. خلا کا مسئلہ ہے, عدالتی خلا کا مسئلہ ہے, کیا خلا ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو یہ بڑے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیکل مسائل ہیں, اس لحاظ سے کہ لوگوں میں بات چیت ہوتی رہتی ہے اور آپ حضرات اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. اسی طرح ان مسائل کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو اہل حدیث کی رائے ہے وہ بالکل ہٹ کے ہے, اجماع امت کے خلاف ہے, وہ بالکل نئی رائے ہے, اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں رہا. بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسی صدی کے کچھ عالم نے شروع کی ہے, ورنہ 1400 سال سے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کری, یا ابن تیمیہ سے شروع ہوئی ہے, اور جناب کسی نے اس طرح کی بات نہیں کری. تو ان تمام مثالوں کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ, اور اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ کن مضبوط دلائل پر قائم ہے, اور جو دلائل ہمارے دوسری طرف سے لوگ دیتے ہیں ان کا کیا جواب ہے. تو ایک تشفی سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آئندہ اگلا پروگرام کریں گے, اور اب تک اجازت جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.